تقدیر بڑے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ گویا میں اپنے مشن کے آخری اور اہم مرحلہ کو سر کرنے کے بعد اس سمندری حدود کے راستے فرار ہو کر اپنے ملک کی سمندری حدود میں بآسانی داخل ہو سکتا تھا، اور شاید یہی میرے لیے یہاں سے فوری طور پر نکلنے کا سامان ہو سکتا تھا۔ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ مچھیروں کے بیس میں اب میں بآسانی اپنے مشن کا یہ آخری حمالیہ سر کر سکتا تھا، مگر رکمنی میرے ساتھ تھی۔ اسے اعتماد میں لینا پہلے اشد ضروری تھا۔ تب میرے ذہن رسا میں ایک ترکیب آئی اور میں نے رکمنی سے کہا، رکمنی ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ رکمنی اب تو تیری میرے ساتھ دل لگی بھی ہو گئی ہے، اب تیرے سے کیا چھپانا، مگر پھر بھی تجھے بتاتے ہوئے جھجک سی ہوتی ہے۔ میں نے پینترے باز نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ فوراً آپوں ہی آپ محبت بری حلاوت سے بولی، جھجک کیسی بابو؟ وہ اب مجھے پیار سے بابو کہتی تھی۔ مجھ پر وشواس کر، بول کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہو تو؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے گومگو سے لہجے میں کہا، اور ایکا-ایکی اپنے چہرے پر غیظ آلود تاثرات ابھارتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، رکمنی میرا ایک دشمن ابھی زندہ ہے جس نے میری معصوم بہن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ مگر وہ بہت طاقتور ہے، یہاں ایک جزیرے میں اس کی حکومت ہے۔ میں در حقیقت اس جزیرے پر پہنچ کر اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے رکمنی سے پے در پے اور مزلتاً جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ میری بات پر قدرے چونک کر میری طرف تکنے لگی۔ ارے کون سا جزیرہ ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کھمبات کے ساحل سے سوناٹیکل میل کے فاصلے پر جنوب مشرق کی سمت ہے، تو یکدم اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ پھر جیسے اٹک اٹک کر بولی، تو موت کے جزیرے کی تو بات نہیں کرت ہو؟ ہاں، کیا تجھے معلوم ہے اس کے بارے میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، پر وہاں تو سرکار کے آدمیوں کی حکومت ہے، تیرا دشمن بلا وہاں۔ رکمنی اچانک کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اسے بات کرتے کرتے اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا ہو اور اس نے اپنا جملہ بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی چونک کر اس سے بولا، کیا ہوا رکمنی، تو چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے میری طرف تکے جا رہی تھی۔ رے تو ودیش ملک کا جاسوس تو نہیں؟ مان اس نے سرسراتی آواز میں کہا، اور میں جیسے سناٹے میں آ گیا۔ میں نے تو اسے ایک ان پڑھ جاہل مچھیرن سمجھا تھا، مگر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات اپنے تئیں محض شبے میں کہی تھی، لیکن 100% درست تھی۔ پھر فوراً ہی میں اس کی ذہنی فراست کے اس شاخسانے کو سمجھ گیا۔ رکمنی کا تعلق مچھیروں کے قبیلے سے تھا جو بحیرہ عرب کے گہرے پانیوں میں جا کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور چونکہ یہاں دونوں ملکوں کی سمندری حدود ملتی تھی، اس لیے ہو سکتا تھا کہ یہاں ایسے واقعات جنم لیتے رہتے ہوں۔ بہر طور میں نے رکمنی کی بات کو ہنسی میں ٹالنے کی غرض سے ایک بلند آہنگ کہا لگایا، رکمنی یہ تجھے مجھ پر ودیش جاسوس ہونے کا شبہ کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بابو، ہماری بستی میں ودیشی جاسوس آتے رہتے ہیں، وہ عام آدمیوں کی طرح گل مل کر ہی رہتے تھے، مگر ان میں سے کچھ پکڑے بھی جاتے تھے، اور انہیں پکڑنے والے یہی کالی سرمائی وردیوں والے سرکاری آدمی ہوتے تھے جو اس موت کے جزیرے سے آ کر ہماری بستی کا گشت لگایا کرتے تھے۔ اس نے صراحتاً بتایا۔ اب تو میں بھی ذرا سٹ پٹا گیا تھا۔ میں اپنے ساتھ سٹین گن بھی لایا تھا، فاضل راؤنڈ کی بیٹ بھی تھی۔ وہ دونوں چیزیں کیبن کے ایک سیلن زدہ 24 صندوقچے میں محفوظ تھیں۔ ایک میں نے محسوس کیا کہ رکمنی کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری ہو چکا تھا۔ پھر جانے اس کے سر پر کیا سمائی کہ اس نے قریب رکھے مذکورہ صندوق سے میری گن نکال کر مجھ پر تان لی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پر میرا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا اور مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کون ہے تو؟ سچ سچ بتا مجھے، نہیں تو گولی مار کر تیری لاش سمندر میں پھینک دوں گی۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس سے پہلے وہ ایک اجڑ اور جاہل مچھیرن نظر آتی تھی، مگر اب یکدم جیسے اس کا لہجہ ہی بدل گیا تھا، جیسے کوئی شہر کی مہذب خاتون مجھ سے مخاطب ہو۔ میں رکمنی کا یہ روپ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ جواب دو ورنہ گولی مار دوں گی۔ رکمنی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میں نے لہجے میں تعصف آمیز حیرت و پریشانی سموتے ہوئے کہا، میرا تعلق انڈین انٹیلیجنس سے ہے۔ مجھے اب شرافت سے اپنے بارے میں بتا دو کہ تم ڈیتھ آئرلینڈ کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ درست لہجے میں بولی اور میری کن پٹیوں پر لہو ٹھوکریں مارنے لگا۔ یہ علاقہ حساس ہونے کی وجہ سے یہاں عام مچھیرے یا انسانوں کے بیس میں را یا انڈین انٹیلیجنس کے جاسوس ہونا اچھمبے کی بات نہ تھی۔ رکمنی جو مچھیرن کے روپ میں انڈین انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ رکن نظر آتی تھی، وہ میرے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، تاہم اس کی باتوں سے میں نے اتنا تو اندازہ لگا ہی لیا تھا
کہ ڈیتھ سرکل اور را کے اسالٹ ونگ والوں نے میرے معاملے کو ابھی انڈین سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس سے دور ہی رکھا تھا، تاہم وہ لوگ اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا فرض نبھا رہے تھے جیسا کہ رکمنی۔ یہ سارے خیالات میرے ذہن تباہ میں اچانک ہی ابھرے تھے۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے اس سے پھر مسکرا کر کہا، رکمنی تو مجھے غلط آدمی سمجھ رہی ہے؟ نہیں، تم پاکستانی جاسوس ہو، ورنہ ڈیتھ آئی لینڈ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ وہ درست لہجے میں بولی، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ یہ راز صرف را اور انڈین سیکرٹ سروس والے جانتے ہیں۔ اگر کوئی تیسرا اس راز سے واقف ہے تو وہ یقیناً دشمن ملک کا جاسوس ہی ہوتا ہے۔ تم میرے شک کرنے کی وجہ جان چکے ہوگے۔ تمہارا شک بے بنیاد ہے، تم نے میرے پیار سے دھوکہ کیا ہے۔ میں ایک سیدھا ساد بکواس بند کر اپنی وہ حلق کے بل داڑھی، اس وقت جانے کدھر سے ایک بولی بٹکی تیز لہر نے لانچ کو بری طرح ڈولا دیا۔ رکمنی اپنا توازن قائم کرنے کی کوشش میں چند قدم پیچھے لڑکھڑائی تو میں نے اچھل کر ایک جست اس پر لگائی۔ اس نے گن کی نال کا رخ میری طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی میں اسے چھاپ کر رگیدتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا۔ ہم دونوں میں اب زور آزمائی ہونے لگی۔ وہ بے شک انڈین انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی، لیکن بہرحال وہ ایک عورت تھی۔ خود مجھے بھی اسے ہلاک کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرطور میں نے اس پر جلد ہی قابو پا لیا، پھر اسے رسیوں سے اچھی طرح باندھ کر اندر کیبن کے ایک کونے میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑے کا گولا بھی ٹھونس دیا تھا۔ میں اب لانچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری منزل زیادہ دور نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دور پٹی دکھائی دی۔ یہ ڈیتھ آئی لینڈ کا ساحل ہی ہو سکتا تھا، میں نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لانچ کی رفتار کم کر دی، بلکہ لانچ کا انجن ہی بند کر دیا، جو پرانا ہونے کے باعث بہت آواز پیدا کر رہا تھا۔ سٹین گن میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ لانچ کو وہیں لنگر پھینک کر محدود کر دیا، کیونکہ اس میں انڈین سیکرٹ ایجنسی کی اہلکار قید تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ساحل پر پہنچ کر میرا مشن فیل کر ڈالے۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ اسے ختم کر ڈالوں، مگر پھر یہی سزا اس کی تجویز کی کہ اسے ادھر ہی پڑا رہنے دوں۔ بہرطور میں نے اس کی جامع تلاشی لے لی تھی کہ کہیں اس کے پاس کوئی وائرلیس یا بٹن برابر بھی کوئی ٹرانسمیٹر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹائر ٹیوب سنبھالا اور اللہ کا نام لے کر گہرے پانی میں اتر گیا۔ سپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ دور مغرب کی سمت آسمان سرخ ہونے لگا تھا۔ میں بحر عرب کے ہیبت ناک سمندر میں اتر چکا تھا اور اب ہاتھ پاؤں کی کوشش سے دھیرے دھیرے تیرتا ہوا ڈیتھ آئی لینڈ کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں چاہتا تو لانچ کے ذریعے بھی بآسانی جزیرے تک پہنچ سکتا تھا، لیکن منوڑا یا کیماڑی کے جزیروں کی سیر کرنے نہیں جا رہا تھا۔ یہ جزیرہ موت کا جزیرہ تھا، جدھر راہ جیسی بدنام زمانہ تنظیم کے ایک انتہائی فعال اور اہم ونگ اسالٹ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ونگ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ لانچ کو دیکھتے ہی اسالٹ کے خونی ہرکارے اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے، بلکہ سچ پوچھا جائے تو مجھے اپنے جسم کے گرد بندھے اس بڑے سے ٹائر ٹیوب کے ذریعے جزیرے تک پہنچنے پر بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال لمبی چوڑی اور گرگراتی آواز والے ڈیزل انجن کی لانچ کے مقابلے میں اس میں کم خطرہ تھا۔ میں نے دانستہ شام اترنے اور رات کی تاریکی پھیلنے کی خاطر ہی جزیرے سے کافی دور لانچ روکی تھی، تاکہ ایک تو میں دشمن کی عقابی نظروں سے بھی محفوظ رہ سکوں، دوسرے جب تک میں گہرے پانیوں میں تیرتا ہوا جزیرے کے قریب پہنچوں تو آس پاس اندھیرا پھیل جائے، تاکہ پانی کی سطح پر ابھرنے والے معمولی سے ارتعاش کو بھی دشمن نہ دیکھ سکے۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ دشمن مجھ سے کس قدر بدکے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں زبردست زخم پہنچائی تھی۔ میں پورے ڈیتھ سرکل کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ اب ڈیتھ سرکل جیسی وجود میں لانے والی ملک دشمن تنظیموں کو جنم دینے والے راہ کے اسالٹ ونگ کا بھی کلا کما کرنا اشد ضروری تھا۔ مذکورہ ونگ کے تباہ ہونے سے پوری راہ تنظیم 20 سال پیچھے چلی جاتی اور پھر ان میں کبھی بھی میرے پاک وطن کے خلاف سازش کرنے کے لیے ڈیتھ سرکل جیسی تنظیم کو جنم دینے کی جرت نہ ہوتی، بلکہ خود کو سنبھالنے میں ہی انہیں کئی سال لگنے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے اسالٹ والوں کو ابھی شاید اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ میں ڈیتھ سرکل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد ان کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد اب واپسی کی راہ لوں گا، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ملک سے باہر جانے والے راستوں پر زبردست چیکنگ کا انتظام بھی کر رکھا ہو۔ بہرطور میں پانی میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ جب تھک جاتا تو ٹائر ٹیوب کے سہارے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر ذرا سستانے لگ جاتا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ پیروں سے چپوؤں کا کام لینا شروع کر دیتا۔ میں اندھیرا پھیلنے تک جزیرے کے ساحل کے قدرے قریب پہنچ چکا تھا۔ نیلے اور شفاف آسمان پر تباک چاند دمک رہا تھا، جس کی روشنی میں ساحل ویران نظر آ رہا تھا۔ ناریل اور پام کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں ذرا تھم کر آنکھیں سکیڑے ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔
میں نے اب ٹائر کی ہوا نصف نکال کر اس کا حجم کم کر دیا تھا، کیونکہ یہ تو یقینی امر تھا کہ اسالٹ کے ایجنٹ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں۔ جانے کیوں میرا ساحل کی طرف بڑھنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ساحل کے جنوبی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں ابھرے ہوئے نوکیلے خاکے نظر آئے، گویا جنوبی سمت مختصر سا پہاڑی سلسلہ تھا۔ میں نے سوچا اور یہی ارادہ کیا کہ جنوبی سمت کی طرف بڑھا جائے، لہٰذا میں دھیرے دھیرے تیرتا ہوا متوازی رخ چٹانی سمت کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں اب چٹانی ساحل کے قدرے قریب پہنچ چکا تھا تو میں نے ٹائر ٹیوب سے ساری ہوا نکال کر اسے پرے دھکیل دیا اور خود سمندر میں غوطہ مار کر تیرتا ہوا پہاڑی کے قریب ساحل پر آ پہنچا۔ یہ غالباً مونگیا کی چٹانیں تھیں اور جا بجا کائی ہونے کی وجہ سے خاصی پھسلن ہو رہی تھی۔ بہر طور میں گرتا پھسلتا ہوا چٹانوں کے درمیان دراڑ میں داخل ہو گیا۔ موت کے جزیرے پر قدم رکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو چکی تھی۔ ایک مقام پر مڑ کر میں نے اللہ سے دل ہی دل میں اپنی آخری کامیابی کی دعائیں مانگی اور آگے بڑھا۔ پھر جلد ہی کسی نہ کسی طرح چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گیا۔ اب سامنے گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس مختصر سے چٹانی سلسلے کے بعد ایک مختصر سا ریتلا میدان تھا، اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے ریتلے میدان کی طرف بڑھنے سے پہلے اچھی طرح گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں۔ اس کے بعد میں زمین پر لیٹ گیا اور پھر کوہنیوں اور سینے کے بال رینگتا ہوا ریتلے میدان پر پہنچا۔ پھر اسی طرح باسرات اپنی رینگتی ہوئی پیش قدمی کے ساتھ بالآخر جنگل میں داخل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اچانک روشنی کا تیز سیلاب مجھ پر امڑ پڑا۔ ایک لمحے کو تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے اور میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ہالٹ! ساتھ ہی ایک کرخت آواز گونجی۔ لائٹ کم ہوئی تو مجھے سامنے دو گن بردار افراد نظر آئے۔ انہوں نے چست سیاہ پتلونیں اور قمیصیں پہن رکھی تھی۔ ایک نے ہاتھ میں گن کے ساتھ بڑی سی ٹارچ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ صرف دو دشمنوں کو دیکھ کر مجھے قدرے طمانینت ہوئی۔ کون ہو تم؟ وہی کرخت آواز والے ایجنٹ نے مجھے درستی سے پوچھا۔ میں مچھیرا ہوں، میری لانچ تباہ ہو گئی ہے اور میں یہاں آ گیا، میں نے اپنے لہجے میں خوف سمیٹتے ہوئے کہا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس بار لائٹ والے نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ادھر کھمبات میں بستی ہے ہماری، میں نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا بے شک تم میری جامع تلاشی لے لو۔ پھر ایک دشمن میری طرف بڑھا، اس نے میری جامع تلاشی لے لی مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ راجن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، میری تلاشی لینے والے نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا۔ کیا کریں اب اس کا؟ کیا چیف صاحب کے پاس لے چلیں اسے؟ پہلے والے نے رائے طلب لہجے میں اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اگر تمہیں یہ مشکوک نہیں لگتا تو پھر اسے سمندر میں ہی پھینک دیتے ہیں، دوسرے نے جواباً رائے دے دی۔ میری رگوں میں خون کی گردش یک لخت تیز ہو گئی۔ نہیں راجن، چیف صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ پہلے والے نے مخالفت کی۔ راجن نامی اس کا دوسرا ساتھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چلو پھر یہ ٹھیک رہے گا۔ بالآخر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے گن پوائنٹ پر لیے ایک طرف چل دیے۔ میں نے ان کی حرکات و سکنات سے لاپرواہیانہ انداز بانپ لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو سکتی تھی کہ وہ مجھے واقعی بے ضرر سا مچھیرا سمجھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے اس لاپرواہیانہ انداز سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور پھر ایک مقام پر دانستہ ٹھوکر لگنے سے میں جھوٹ موٹ زمین پر گر گیا اور اپنی ایک ٹانگ پکڑے ہائے ہائے کرنے لگا۔ ہماری ٹانگ میں موچ آ گورے، ہائے چلا بھی نہیں جائے، میں نے مخصوص لبو لہجے میں کہا۔ تو ایک نے دانت بھینچ کر آگے بڑھتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اس کی گن جبٹ لی۔ پھر باسرات گن کا رخ دونوں کی طرف موڑ کر ٹریگر دبا دیا۔ رات کے بھیانک سناٹے میں گولیوں کی سما خراش تڑتڑاہٹ ابھری اور دونوں تڑپ کر ڈیر ہو گئے۔ میں نے جلدی جلدی ان کی تلاشی لی اور ان کے قبضے سے فاضل راؤنڈ اور ہینڈ گرنیڈ اپنے قبضے میں لیے۔ پھر اندھا دھند دوڑنے لگا۔ ابھی میں چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک مجھے ایک تیز سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس آواز پر میں بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ یقیناً یہ ہوشیار باش کرنے کا سائرن تھا جو گولیوں کے دھماکوں کے بعد ہیڈ کوارٹر سے بجایا گیا تھا۔ میں اب سائرن کی تیز آواز کا تعین کر کے نہایت محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک فضا میں ایک تیز چٹاخا گونجا اور دوسرے لمحے پورا جنگل کیا بلکہ جزیرہ ہی تیز چندیا دینے والی روشنی میں نہا گیا۔ میں گھبرا گیا مگر فوری طور پر کسی انجانے خطرے کے پیش نظر میں جیسے ہی قریب کی جوندار جھاڑیوں میں گرا تو اچانک گولیوں کی سما خراش تڑتڑاہٹ ابھری۔ زنا زٹ کی مہیب آواز کے ساتھ کئی گولیاں میرے دائیں بائیں زمین پر پیوست ہو گئیں۔ چند ایک گولیوں کی جپک تو مجھے اپنے چہرے اور کن پٹیوں کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دشمنوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں ان کے فائرنگ پوائنٹ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔